اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ 15واں سپارہ ہے، پہلی آیت ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ یہ حضور کا معراج کا واقعہ ہے، میرے نبی کریم کو معراج ہوا، رات کے کچھ حصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، وہاں پر تمام انبیاء کرام کو جماعت کرائی، تو اس کے بعد پھر اللہ آسمانوں پر گئے، معراج ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر آئے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا جب معراج ہوئی، لیکن وہ رات کا کچھ حصہ ہی تھا، رات کا کچھ حصہ ہی تھا۔ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے ہمارے نبی کریم کا، جتنے بھی معجزے ہیں سب سے بڑا یہ معجزہ ہے کہ رات کے کچھ حصے میں نبی کریم کے ساتھ فرشتے تھے، جبرائیل علیہ السلام تھے، اور 70,000 فرشتے تھے جنہوں نے شمع اٹھائی ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، وہاں پر جماعت کرائی، 1,24,000 پیغمبر وہاں پہلے ہی موجود تھے، تو وہاں پر جماعت کرائی، پھر آسمانوں پر گئے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا۔ یہ سارا معراج ہمارے نبی کریم کو ہوا، اور یہ رات کے کچھ حصے میں ہو گیا تھا۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو ہمارے نبی کریم کا یہ معجزہ، اس کی بڑی بڑی طویل واقعات ہیں، بڑے اس کی تشریح بڑی بہت لمبی ہے، بہت اس کا لمبا واقعات ہے کہ ہمارے نبی کریم کو کیسے کیسے معراج ہوئی، کیسے کیسے معجزے، کیسے کیسے واقعات حضور نے دیکھے، اور پھر آ کر بتایا گیا، صحابہ کو بتایا، لوگوں کو بتایا، کئیوں نے مانا اور ایمان لے آئے، اور کئی ایسے تھے جو سنوں بکم عمیم تھے، ان پر کوئی فرق انہوں نے مانا ہی نہیں، حضور کا یہ معجزہ بھی دیکھ کر نہیں مانا۔ جب حضور رات کے حضور نے کافروں کو بتایا نا کہ رات کے کچھ حصے مسجد حرام سے مسجد اقصی میں ہو کر آیا ہوں، تو حضور نے تو مسجد اقصی پہلے کبھی گئے ہی نہیں ہوئے تھے، عرب والوں کو پتا تھا، ساری زندگی حضور نے ہمارے پاس گزاری، تو وہ کافر کٹھے ہو کر آگے، جنہوں نے مسجد اقصی کو دیکھا تھا وہ آگے، اور حضور سے پوچھنے لگے بھئی آپ اللہ کے نبی ہیں، سچے ہیں، تو آپ رات کے کچھ حصے میں اگر مسجد اقصی گئے ہیں تو بتائیں کہ مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصی کے جو ستون ہیں وہ کتنے ہیں، مسجد اقصی کے کمرے کتنے ہیں، یہ چیز پوچھنے لگ گئے۔ تو میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سوال کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کو میری آنکھوں کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اب حضور وہاں نماز پڑھانے گئے تھے، وہاں پہ وہ دروازے تو نہیں گننے گئے تھے، یا وہ ستون تو نہیں گننے گئے تھے، یا وہ کمرے تو نہیں گننے گئے تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ سوال مجھ سے پوچھے تو اللہ نے وہ مسجد اقصی کو میرے سامنے رکھ دیا، جو وہ سوال پوچھتے تھے میں مسجد اقصی کو دے کر ان کو جواب دے رہا تھا کہ اتنے ستون ہیں، اتنے دروازے ہیں، اتنے کمرے ہیں، ایسی ایسی جگہ۔ تو جب انہوں نے سنا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ ہمارے نبی کریم کا بڑا معراج تھا، ایسا معراج جو سمجھ میں نہیں آنے والا تھا، سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت جب ابو جہل نے یہ بات سنی نا کہ رات میں کہ حضور نے فرمایا رات کے کچھ حصے میں آسمانوں پر میں ہو کر آیا ہوں اور مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی گیا ہوں، تو ابو جہل جو تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا، اس نے کہا وہ آج مجھے ایسی بات ملی ہے جو ابوبکر جو ایمان مسلمانوں کا بڑا بنا ہوا ہے نا ساتھ، وہ آج سنے گا حیران ہو جائے گا، وہ دین چھوڑ دے گا۔ تو ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا اور کہنے لگا ابوبکر مجھے یہ بتاؤ، کوئی بندہ کہے کہ رات کے کچھ حصے میں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں، واپس آ گیا ہوں، تم یقین کر لو گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے نہیں، وہ تو بڑے سفر ہے، 1 مہینے کا سفر بنتا ہے آنے جانے کا، یہ کافی دنوں کا بنتا ہے، ماننے والی بات نہیں۔ تو ابو جہل کہتے ہیں یہ آپ کے جو نبی ہیں نا انہوں نے بتایا ہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں اور آسمانوں سے ہو کر آیا ہوں، اب بتاؤ اب کیا کہتے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یہ کون سی کوئی چھوٹی بات ہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر حق اور سچ کہا ہے، حق اور سچ کہا ہے۔ کیوں کہ ہم خود دیکھتے ہیں روزانہ جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ سے آسمانوں میں دن میں کئی بار آتے جاتے ہیں۔ ارے وہ تو جبریل ہے، میرے نبی کا غلام ہے، تو کیا میرا نبی نہیں آ جا سکتا؟
آ جا سکتے ہیں۔ یہ سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ، یہ آیت جو ہے وہ یہ معراج کے متعلق